جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ولسن ٹی وی اوری ویب نیوز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ چودھری اظہر اوری۔ ناظرین، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں رب جلیل کے نام سے جو بڑا ہی رحیم و غفور ہے اور ہماری خطائیں معاف فرماتا ہے، اور انسانی ناطے سے ہم انسان ہیں تو انسان خطا کا پتلا ہے، مگر اس کی جو لاجواب اور لامحدود محبتیں ہیں وہ ہمیں ہماری خطائیں ہمیشہ معاف فرماتا ہے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آج کی محفل، آج کا دن آپ کو جناب خوش آمدید کہتا ہوں۔ تھینک یو، بہت شکریہ جی چوہدری صاحب، آپ کے ساتھ سارا دن گزارا ہے جی کیسا لگا آپ کو؟ مجھے تو لگا جی جیسے میں اپنے کسی فوجی حلقے میں آ گیا ہوں، اور کیونکہ آج میرے سے زیادہ آپ فوجی لگ رہے ہیں، میں تو ایک قسم کا سویلین لگ رہا ہوں جی آج۔ اس میں کوئی شک نہیں، میری ایگو میں بھی ایک فوجی کا خون ہے، میں بھی میرے والد محترم بھی فوجی تھے، تو میرے والد محترم کے جو شاگرد تھے ان میں کرنل شمس، کرنل بیگ، جو گوئرہ علاقہ کے لوگ ہیں وہ ان کو جانتے ہیں، بڑے مشہور و معروف ہستیاں ہیں۔ ملاقات ماشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ رینک اوپر سے اوپر چلتے جا رہے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ کسی سے ملیں گے تو دیکھیں جی، یہ آرمی، پاک آرمی ہمارے ملک کا ایک وہ اثاثہ ہے جس کے بغیر پاکستان کا کوئی بھی اثاثہ نہیں ہے۔ ان کی وہ قوم کے ہی محافظ نہیں، سرحدوں ہی کے محافظ نہیں، وہ پورے ملک کے محافظ ہیں، دن رات کے محافظ ہیں، سیاچین کی چوٹیاں ہوں، انڈیا کے بارڈر ہوں، یا سیلاب زدگان ہوں، یا ملک کے اندر کسی قسم کی بھی مصیبت آفات ہوں، تو وہاں پر پھر فوجی جوان ہی ہے جو کام آتا ہے، اور جس میں شہادتیں، غازی سب ٹھہرے، تگمات لوگوں نے حاصل کیے، اور شہادت کے جذبے سے سرشار ہماری فوج ہے، اور جس کا دین کوئی نہیں ہے، جس کا توڑ کوئی نہیں ہے۔ میں کہوں گا چوہدری صاحب اسی سے آپ کی بات کو تھوڑا سا اور ایک دوسرے پرسپیکٹو میں پیش کروں گا کہ جب آپ نیشنل سیکیورٹی کے پرسیپشن میں آپ اس پرسیپٹ میں اگر دیکھتے ہیں تو میں کہتا ہوں، اور بلکہ یہ ریکگنائز چیز ہے کہ پاکستان کی جو فوج ہے اور پرٹیکولرلی پاکستان آرمی ہے وہ پاکستان کا سینٹر آف گریوٹی ہے۔ اور جب بھی کسی نے پاکستان کو کچھ نقصان پہنچانا ہے، ٹارگٹ کرنا ہے، تو وہ اس کی سینٹر آف گریوٹی کو اٹیک کرتا ہے، اور ہمیں خیر اس لحاظ سے بڑا تھوڑا سا ذرا اپنی کان، آنکھیں، سارا چیز جو ہے وہ کھلا رکھنے چاہیے، تاکہ ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ سینٹر آف گریوٹی پہ اگر کوئی اٹیک آ رہا ہے تو وہ کیوں آ رہا ہے اور کہاں سے آ رہا ہے۔ سینٹر آف گریوٹی پر اٹیک کی بات ہوئی ہے جی، تو کبھی اٹیک کے سامنے بھی گئے ہیں؟ میرا مراد ہے کبھی جنگیں بھی لڑی تھی فوج؟ جی دیکھیں، چھوٹے موٹے آپریشنز تو ہم نے دیکھے ہوئے ہیں، لیکن میری سروس میں، چونکہ میں جب فوج میں آیا تو میں 75 میں پی ایم اے میں گیا ٹریننگ کے لیے، اور 77 کا قطر کی جنگ بھی ہو چکی تھی۔ جی قطر کی جنگ ہو چکی تھی۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ باقی جنگیں جو ہیں وہ جو آپریشن چلتے رہے ہیں، کوئی میجر جنگ تو ہوئی نہیں۔ ایک جو میرا خیال ہے کہ فوجی جنگ کی حالت میں ہی کھڑا رہتا ہے وہ تقریباً جی، آپ کئی دفعہ ایسکیلیشن ہوئی بارڈر کے اوپر، کئی دفعہ وہ ہم گئے، اور ایسے ہی لگتا تھا کہ جی آج گولی چلی تو کام چل پڑے گا، جی آج ہوگا تو چل پڑے گا۔ جو یہ وار آن ٹیرر آیا تو ٹیررزم کے چکر میں اس میں ابھی جو فوج ہے وہ آلموسٹ جو ہے سب کی سب وہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ ٹرائبل ایریا میں خاص طور پہ وہ ایک قسم کی جنگ لڑ رہی ہے، اس میں جنگ کی حالت میں شہادتیں بھی ہو رہی ہیں، اس میں وہ لوگ جو ہے زخمی بھی ہو رہے ہیں۔ تو پاک فوج جو ہے وہ جی تقریباً ہر پچھلے 15-20 سال سے آپ بریگیڈیئر ہیں، کس ریجمنٹ میں آپ کہ میں نے کمیشن لیا تو میں نے آپٹ کیا، اور مجھے پھر فوج نے اس محکمے میں مجھے تو خانے میں، جس کو کیا ارٹلری تو خانے میں گیا، اور میری جو ریجمنٹ تھی وہ ایک میڈیم ریجمنٹ تھی، اور اس کے پاس جو ہے اس وقت 77 کی میں بات کر رہا ہوں، سب سے لمبی رینج کی اس کے پاس گنز ہوتی تھی، اور تقریباً اس وقت وہ 30 کلومیٹر کی رینج کے اوپر وہ گولے فائر کرتی تھی۔ وہاں سے میں نے شروع کیا۔ پھر فرنٹ لائن سولجر تھے جی، بالکل جی، ہم ایکچولی فائر پریکٹس وغیرہ دوسری چیزیں ہم کرتے رہتے تھے، اپنے آپ کو تیار رکھتے تھے۔ اس کے بعد سے جب میں میجر بنا تو پھر میں تھوڑی میری سی اور سرکولیشن ہوئی،
क्वालिफिकेशंस हुई, कोर्सेज किए. कौन से कोर्सेज? जी मैंने स्टाफ कोर्स किया. उससे पहले फौज ने मुझे 2.5 साल में उन्होंने मुझे, जब मैं कप्तान था तो मुझे उन्होंने जर्मन लैंग्वेज कोर्स भी करवाया, ताकि अगर कभी कोई जर्मनी से कोई ट्रेनिंग या कोई इक्विपमेंट लेना पड़ता है तो उसके लिए उनके पास बंदे तैयार हों. इसी तरह एक्सक्यूज मी, बाद में फिर अमेरिका भी मैं गया फौज की ट्रेनिंग के लिए. यही तोपखाने की हमारा एक एडवांस गनरी स्टाफ कोर्स होता है, वो मैंने किया. फिर एज ए लेफ्टिनेंट कर्नल मैंने वार कोर्स किया पाकिस्तान आर्मी का. उसमें तीनों फोर्सेस इकट्ठी करती हैं और उसमें मिलिट्री स्ट्रेटेजी सिखाई जाती है. फिर जब मैं ब्रिगेडियर बना तो मैंने नेशनल डिफेंस कोर्स किया. ये दोनों कोर्सेज जो हैं ये नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में होते हैं. आप कमांडो रहे, आपने जंग तो लड़ी तो नहीं, लेकिन तकरीबन जंगी हालात में मौजूद रहे, तैयार रहे. यहाँ पर दहशतगर्दी के वाकयात हुए, उन सतह से आप गुजरते हुए जी जी आप ब्रिगेडियर बने. जी. ब्रिगेडियर बनने तक आपको कुछ तगमात से भी नवाजा गया. कौन कौन जी से देखें, एक तो वो रूटीन में कुछ तमगे मिलते हैं जो कि आपकी सर्विस के साथ साथ चलते रहते हैं. लेकिन जब मैं ब्रिगेडियर बना और मेरी कुछ सर्विस होगी तो फिर मुझे तमगा इम्तियाज, बल्कि जो एक होता है वो लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक तक होता है. हमें जो है सितारा इम्तियाज मिलिट्री, वो जी मुझे मिला और वो बड़ी इज्जत की बात है. और उसको जब भी कभी हमारा कुछ सेरेमोनियल मौका आता है, मैं यहाँ तो नहीं साथ लाया, लेकिन वो जब मैं पाकिस्तान आऊंगा तो जी आप आएंगे तो हम आपको वो दिखा देंगे. तो वो सितारा इम्तियाज मिलिट्री मुझे जी अवार्ड हुआ. सितारा इम्तियाज के साथ साथ आप ब्रिगेडियर बने, और ब्रिगेडियर के बाद मेरे ख्याल है कुछ लंबी दौड़ या फासला नहीं होता. वो क्या कहते हैं कि 1 इंच की दूरी, मीलों का फासला. तो आप जर्नल से 1 इंच की दूरी में रहे और फिर मीलों का फासला हो गया. तो कभी ये सोचा आपने कि मैं भी ब्रिगेडियर जनरल बनूंगा, और जनरल के साथ साथ मैं चीफ ऑफ स्टाफ आर्मी जनरल बनूंगा, फिर मैं हुकूमत पर भी कब्जा कर सकता हूँ? कभी ऐसा आपने सोचा? नहीं, ऐसा नहीं है. देखें, फौज में एक प्रोग्रेशन का और प्रमोशन का एक बड़ा ही कम्प्रिहेंसिव सिस्टम है. आप उस सिस्टम में से गुजरते हैं और जैसे जैसे आप बड़े रैंक में आते जाते हैं वैसे वैसे उसकी जो है वो आगे सिलेक्शन जो है वो टफ होती जाती है, क्योंकि वैकेंसी बेस्ड है. ऐसा नहीं है कि सब के सब ने जैसे हमारे सिविल में है कि ग्रेड 19, 20, 21 वो जितने मर्जी हो जाएं. तो वो एक पिरामिड की शक्ल में है कि वो जब मेजर जनरल बनते हैं तो उसमें से और कम हो जाते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल और कम हो जाते हैं, और आप आखिरकार आर्मी चीफ एक रह जाता है. शेयर एक ही होता है. बहरहाल जी उसमें कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि उस सिस्टम के अंदर रहते हुए मैं नहीं समझता कि जी किसी ने कोई मेरे साथ ज्यादती की हो या मुझे मेरा हक ना मिला हो. वो सिस्टम अपने आप को जो है वो एनफोर्स करता है. मगर आर्मी में 1 नंबर का सीनियर बंदा जो होता है, ऑफिसर जो होता है, वो सीनियर होता है. यहाँ लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपसे जो मुलाकात होती है, ब्रेक के दरमियान में आपको दिखाना चाहता हूँ कि आज जब हम पूरा दिन हमने गुजारा तो जनरल ब्रिगेडियर साहब के साथ हमने नाश्ता भी किया. फिर हम टाउन सेंटर मैनचेस्टर की सैर भी इनको करवाई. फिर हम ट्रैफिक सेंटर भी गए. फिर वहां से हमने इधर उधर इनको जहां जहां हम कुछ ऑफ द रिकॉर्ड बातें हुई, कुछ ऑन द रिकॉर्ड बातें, कुछ मजेदार भी हुई, तो वो भी आपको दिखलाते हैं. और ब्रेक के बाद फिर मैं हाजिर होता हूँ. सुबह सुबह गोल्फ भी आपने खेला है. थैंक यू वेरी मच जी. नाश्ता भी आपके साथ बड़ा अच्छा हुआ, एंजॉय किया हमने. आमिर खान साहब के शुक्रगुजार है उनकी, थैंक्स टू हॉस्पिटैलिटी जो उन्होंने हमारे साथ सुबह सुबह नाश्ते में किया. काफी ज्यादा ही काम गर्म हो गया. अच्छा ये बताइए कि आप बरतानिया में इस वक्त मौजूद हैं, बरतानिया में मैनचेस्टर में हम इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं, तो कैसा फील कर रहे हैं? आप कमांडर रहे हैं, आप आर्मी में मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ स्टेशन पर आपकी तैनाती होती रही है, सारी उम्र आपकी मुसाफरत में गुजरी है, मगर आज कैसा महसूस कर रहे हैं बरतानिया में आमिर साहब के साथ ट्रैवलिंग करते हुए और मुझ नचीज़ बंदा के साथ? बरतानिया में
برطانیہ کے بارے میں آپ نے تو یہ سوچا ہوگا وہاں بارش ہوگی, مطلب ٹھنڈ ہوگی, تو یہاں پر تو موسم ہی الٹا ہے, تو کیا کہیں گے؟ جوائے صاحب تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو جی عامر کا اور اس کی بیگم کا میں مشکور ہوں کہ دے آر اے ونڈرفل ہوسٹ. دوسرا جی برطانیہ کو ہم تو اپنا ایک سیکنڈ ہوم سمجھتے ہیں. جی 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 جی. اس کی اوبیسلی ایک ریزن تو یہ ہے کہ جی بالکل ہمارا یہ ہماری اس ایریے کے حاکم رہے ہیں, اور اس کے بعد سے نیچرلی ہمارا جو ہے ایک علم کا اور ایک اکانومی کا جو ہے, اور ہمارے جو پاکستانی بھائی بہن ہمارے جو بہت کافی سارے یہاں کے سیٹل ہوئے, تو اس لحاظ سے بھی ہمارا ایک برطانیہ کے ساتھ ایک خصوصی رشتہ ہے. انسیڈنٹلی میرا جو ہے وہ جی برطانیہ میں آنا جانا کافی دیر سے ہے. سب سے پہلے میں جب آیا تھا تو میں اور میری بیگم ہم یہاں پہ 1986 میں آئے تھے. اس وقت میں کپتان تھا اور گھومنے پھرنے کے لیے آتے رہے. کون سا کپتان؟ جی میرا کپتان جی جو فوج کا کپتان, کرکٹ والا کپتان نہیں جی جو آج کل جس کو کہا جاتا ہے. نہیں وہ الگ بات ہے, میں ویسے ہی کہہ رہا تھا کیونکہ میں نے وہ سنا ہے ایک شخصیت وہ بلاگ کرتی ہے تو وہ ہمیشہ کہتے ہیں میرا کپتان, تو میں اس سے یاد کر رہا تھا کہ کون سا کپتان. جی تو اس وقت سے آنا جانا شروع ہوا. اس کے بعد پھر تقریباً ہر سال 2 سال بعد کسی نے آنا جانا رہا. کسی آنے جانے میں کوئی ایسی شخصیت ملی ہو جس نے کہا ہو کہ کیا خوبصورت ہے کہ آپ کا آنا جانا لگا رہے, کچھ ایسا اتفاق ہوا؟ دیکھیں وہ آنا جانا اس سے پہلے ہی ہم لگ چکے تھے جی. اچھا نہیں ہوتا ہے نا, بندے کی زندگی میں فوجی تو ہوتا ہے, وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر تو ہوتا ہے, پھر بھی بندے کا یہ انسانی فطرت ہے جی کہ خوبصورت چیز ہوتی ہے. دیکھیں نا جی کتنے خوبصورت گرینری, حسن خوبصورتی کا جو حسن ہے اور جو اس میں ایک جذباتیت ہے, وہ آبویسلی جی ایک نارمل ہیومن بینگ کی طرح وہ ہمارے اندر رہی ہے. لیکن فوج میں جا کے جی پھر اس کے بعد فوج کے کیریئر میں آ کے آپ کا بہت زیادہ جو فوکس ہے وہ اپنے پروفیشنل اوبلیگیشنز کے اوپر اس کے اوپر ہو جاتا ہے. فوج میں محفلیں بھی ہوتی ہیں, شام کو فوجی کیمپوں میں بیٹھتے بھی ہیں, گراؤنڈوں میں بیٹھتے ہیں, ان کے پاس فرصت کا ٹائم بھی ہوتا ہے, وہ آپس میں چٹکلے بھی سناتے ہیں, موسیقی سے بھی کچھ نہ کچھ گنگناتے ہیں. کبھی موسیقی سے آپ کا؟ جی بالکل جی, میں موسیقی کا بہت دلدادہ رہا ہوں, اور جو آپ نے کہا نا جی کہ یہ محفلیں سجاتے ہیں وہ جنگل کو منگل بنا لیتے ہیں, جنگل کو اور ہر حال میں کبھی گایا ہو کچھ؟ نہیں جی میں نے خود نہیں کبھی گایا. گنگنایا ہو؟ نہیں جی وہ بھی نہیں کبھی کیا, باتھ روم میں بھی نہیں کیا. باتھ روم فنکار نہیں ہے. شوق ضرور رکھا ہے, اور میں نے ہمیشہ اپنے جب بھی میں فوج میں رہا, میرے جو انڈر کمانڈ جتنی بھی یونٹ یا فارمیشنز تھیں, ان کو ہمیشہ میں نے جو سٹریسفل کام کے بعد بڑی میجر ایکسرسائز فیلڈ ایکسرسائزز کے بعد ان کو ہمیشہ میں نے آپ کہہ لیں کہ دوبارہ نارملائز کرنے کے لیے, اس سٹریس کو ختم کرنے کے لیے میں نے ضرور ان کو موسیقی کا ایک اور اس موقع کے بعد پھر یہ ہوتا تھا کہ وہ ساری تھکن اور وہ جو سارا وہاں کا جو ایکسرسائز کا جو بوجھ ہوتا تھا فزیکلی بھی اور دماغ پہ بھی, وہ پھر ختم ہو جاتا تھا جی. واپس جب ہم دوبارہ اپنے بیرکس میں یا اپنے آفیسز میں اپنے کنٹونمنٹس میں آتے تھے تو پھر وہ دوبارہ اسی طرح نارملائز ہو جاتے تھے, اور میں اس کا ہمیشہ اہتمام کرتا تھا تاکہ اپنے وہاں پہ اسٹیج لگا کے, تاکہ جو ہمارے فوجی بھائی ہیں جو میرے انڈر کمانڈ تھے وہ اچھل کود کر کے انجوائے کرتے اور ریلیکس ہو جاتے تھے, اور وہ ریلیکس ہو جاتے تھے. کبھی کالج کے زمانے میں آپ نے بزم ادب تھیٹر میں کبھی شمولیت کی ہو؟ جی وہ کرتے رہے ہیں جی. وہ شعر و شاعری کی مختلف وہ جو سوسائٹیز ہوتی تھیں اس میں کبھی کا لیا, کبھی ڈیبیٹس میں چلے گئے, ان میں حصہ لیا. تو اس طرح کی ادبی محفل وغیرہ میں تو جی بہت انجوائے کرتے رہے. اس دور میں اوبیسلی آپ کو بہت اچھا لگتا ہے اور آپ کے اندر وہ جذبات بھی ہوتے ہیں, وہ کرتے رہے ہیں, اور ابھی بھی ہم لوگ کرتے ہیں جی. ایسا نہیں ہے, ابھی بھی میں بہت سارے سوشل کلبز کا ممبر ہوں, تو وہ جب بھی کبھی وہاں پہ, اور اکثر یہ ہوتی رہتی ہیں وہاں پہ موسیقی کی محفلیں ہوتی رہتی ہیں, وہ ایک چھوٹے گروپ میں 50-100 بندوں کی, اور وہ ود فیملیز وہاں پہ کبھی فرشی محفل ہو گئی کبھی. تو اس قسم کی محفلوں میں ہم ضرور جی شوق سے جاتے ہیں, اور اس کو لائیو میوزک کو اس کو ہم انجوائے کرتے ہیں.
کیونکہ یہ سارا ایک زندگی کا جی ایک حصہ ہے، زندگی کے یہ چارمز ہیں. زندگی کے حصے سے جی جی یاد آیا ہے، جب آپ ٹین ایج کے حصے میں تھے تو آپ کہاں تھے؟ 12 14 15 16 سال کی عمر میں آپ کیا لاہور ہی میں تھے؟ جی میرا گلی ڈنڈا کھیلا یا جی بسنت بالکل کی؟ جی بسنت کا جی میں بہت شوقین تھا. زیادہ تر جی میری جو ایجوکیشن ہے وہ ساہیوال کی ہے. وہیں پہ میں نے پرائمری مڈل اور بعد میں کالج بھی وہیں پہ میں نے کیا. جی سنا ہے ساہیوال صفائی کے لحاظ سے گورنمنٹ کالج وہاں کا جی فنٹاسٹک، بہت خوبصورت جگہ. 2 سال صرف میں نے لاہور میں پڑھا. 9th اور 10th میں لاہور میں وہاں پہ ہمارا جہاں بھی ہمارا آبائی گھر ہے وہاں پہ باغوان پورہ میں شالامار کے پاس، وہاں میں نے 2 سال پڑھا. لیکن باقی سارا جو میری ٹین ایج کی یا کالج کی جتنی بھی ایجوکیشن ہے وہ ساہیوال کی ہے، اور اس کو میں بہت چیریش کرتا ہوں. وہاں ابھی بھی میرے پرانے دوست ہیں، ابھی بھی ہم ان سے ملتے جلتے ہیں. بلکہ ہم نے ابھی یہ سوشل میڈیا کی مدد سے ہم نے اپنی ایک ساہیوال اسٹوڈنٹس کی ایک فورم گروپ بنایا ہوا ہے، اور ہم فریکوینٹلی لاہور میں جتنے بھی لوگ ہیں اس میں سے زیادہ تر لوگ تو ابھی ماشاءاللہ وہ ریٹائر ہو چکے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں ابھی بھی ماشاءاللہ وہ جسٹس ہیں، پولیس کے سینئر ہیں، کوئی فوج کے اسی طرح. تو وہ سب لوگ ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو وہی پرانی باتیں، وہی پرانے چٹکلے، وہی پرانی حرکتیں جی، شرارتیں، وہ ساری ابھی ہم یاد کرتے ہیں جی. یہاں بھی میرے دوست ہیں، یہاں پہ لیڈز میں میرے ایک دوست ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں ماشاءاللہ. وہ ابھی EU لیول کے اوپر وہ فوڈ سیفٹی کے اوپر بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، کنسلٹنٹ ہیں. تو ان کے ساتھ بھی ہم ملتے جلتے رہتے ہیں، گپ ہوتی رہتی ہے. تو اس طرح سے ہمارا وہ رابطہ جی چلا آ رہا ہے. یہ بریگیڈیئر صاحب ہم جی مانچسٹر سٹی کے بالکل ہی باہر ہیں اس وقت. جی یہ پیکاڈیلی پلیس، جی پیکاڈیلی، اور اس کے ساتھ ہی ٹاؤن سینٹر ہے اندر. جی. تو ابھی ہم یہ ایک رنگ روڈ ہے، جی جسٹ فار یور انفارمیشن. جی جی آپ تو پہلے بھی آئے جی ہوئے ہیں جی ویسے. جی جیسے میں نے کہا کہ کسی سے کوئی ملاقات ہوئی ہو تو جی کسی نے کہا ہو کہ آپ کا آنا جانا لگا رہے، تو ایسی کوئی حسین ملاقات، مگر آپ فوجی ہیں، جی. آپ نے ڈینائی کیا ہے. میں ڈینائی نہیں کر رہا جی. اچھا. میں صرف یہ ہے کہ میرا جی زیادہ آنا جانا پھر لگا رہے گا چھوٹے بھائی کی وجہ سے. جب یہ یہاں پہ تھا تو پھر ہم نے خود آ کے اس کا رشتہ ہم نے خود طے کیا، کیونکہ نالائق تھا، یہ خود نہیں کر سکا. اللہ تو اس نے اس معاملے میں نالائق تھا جی. اچھا جی، ہم وہ مانچسٹر کے سراؤنڈنگ ایریا ہے، راؤنڈ ایک ہمارے اس کو رنگ روڈ کہتے ہیں یہاں پر. جی تو یہ مانچسٹر کے اراؤنڈ گھومتا ہے. اس سے چھوٹے چھوٹے جنکشن نکلتے ہیں جو شہر کے اندر چلے جاتے ہیں. جی. تو ہمارے یہ جو دائیں طرف ہے یہ مانچسٹر سٹی کی بلڈنگیں ہیں، اور یہ کبھی کبھی ایسا بھی لگتا ہے، گمان ہوتا ہے جیسے اگر اس کو غور سے دیکھا جائے تو میں یہاں سے میں اپنے کیمرہ مین سے کہتا ہوں دکھا سکے. جی جی اگر آپ ادھر سے دیکھیں گے تو یہ آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ نیو یارک. یہ دیکھیں، یہ جو ہے یہ منظر، یہ چھوٹا سا خانہ ہے، یہاں سے جو ہم دیکھ رہے ہیں تو ایسے لگے گا جیسے نیو یارک میں ہم جی گھوم رہے ہیں. جی. جی ناظرین، ویلکم بیک. جیسا کہ گفت و شنید ہو رہی تھی، آپ نے دیکھا کہ ہم مانچسٹر کی سیر کی. ناشتہ بھی عامر خان جو ان کے چھوٹے بھائی ہیں وہ میڈیا میں اس وقت چھائے ہوئے ہیں مانچسٹر سے، اور میں ان کے چینل کا نام نہیں لوں گا، ظاہری بات ہے، لیکن وہ صحافت سے ان کا تعلق ہے. تو بریگیڈیئر جنرل صاحب، ریٹائرڈ بریگیڈیئر جنرل ظہار خان صاحب وہیں پر ان کے پاس آئے ہوئے ہیں، ٹھہرے ہوئے ہیں. تو وہیں پر میں ابھی پہنچا، آج صبح ناشتہ کیا. تو اس کے بعد ہم جہاں جہاں بھی گئے وہ آپ کو فوٹیج آپ نے دیکھی ہے، وہ ہماری بیک اسکرین پہ چل بھی رہی ہے. لیکن بریگیڈیئر جنرل صاحب سے ایک دو سوال کرتے ہیں. تلسی گولف کا شوق؟ جی نہیں، ایسا نہیں ہے. دیکھیں، گولف ایک بڑی ہی کم کھیلی جاتی ہے پاکستان میں، اور امیرانہ شوق کہنا غلط نہیں ہوگا، امیرانہ شوق، ایلیٹ لوگوں کی ایکسپینسو بھی ہے. لیکن میں نے جب تک میں لیفٹنٹ کرنل تھا تو میں نے اپنی وہ تمام وہ سپورٹس کی جو کہ میں اپنے ٹروپس کے ساتھ کر سکتا تھا.
میں باسکٹ بال کھیلتا تھا اچھا جی اوبیسلی اس سے ریلیٹڈ ابھی بات ہوگی. آپ جتنی ہائٹ میری نہیں ہے لیکن کھیلتا تھا. اسی طرح باقی بھی جتنی سپورٹس ہیں وہ میں جہاں کہیں ہوتے تھے وہ ہم کھیل کود پڑتے تھے بیچ میں. باسکٹ بال کی بات کی تو ناظرین کی گوش گزار بھی کرتا چلوں اور آپ کو فار یور انفارمیشن ہمارے ساتھ باسکٹ بال میں بھی باسکٹ بالر ہوں جی. آپ کو آپ کی باڈی سے نظر آ رہا ہے. اور میں سلیکٹڈ ہوا تھا سرگودے سے جی نیشنل ٹیم کے لیے. اور 83 میں منٹو پارک لاہور میں ہمارا کیمپ تھا. ٹھیک ہے. اور جو انٹرنیشنل میچز ہونے تھے وہ رڈوا کی گراؤنڈ پر ہونے تھے 1983 میں. تو اس وقت آپ کو شاید یاد ہوگا آپ ہی کے جرنل سے جنرل ضیاء الحق صاحب تو انہوں نے کچھ آرگنائزیشنوں بین کی تھی. تو اسی وقت انہوں نے سرگودا بین کر دیا تھا. آج راجہ ارشد صاحب کے علاوہ آپ کے ساتھ کون کون کمپنی کر رہی ہے؟ جی آج ہمارے ساتھ مانچسٹر کے جی سلیم صاحب تھے. نوٹرم ہال کو ہے یہاں آج بلکہ ہم دوسری دفعہ کھیلے. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جی ہم دو تین دن پہلے ہم گئے تھے وہاں پہ ویلوز ویلی ایک کلب ہے وہاں پہ بھی ہم کھیلے تھے. وہاں پہ توحید صاحب میرے ہوسٹ تھے. وہ پاکستان بھی ہمارے ساتھ آتے جاتے ہیں وہاں پہ بھی ہمارے ساتھ کھیلتے ہیں. اور یہاں پہ آج ہمارے ساتھ جی رزاق صاحب بھی تھے اور بڑا راجہ ارشد صاحب. جی راجہ ارشد صاحب تو تھے ہی. پہلی دفعہ ہے یا پہلے بھی کبھی ہے؟ جی برطانیہ میں جی پہلی دفعہ 1986 میں آئے تھے. بیگم بھی ساتھ تھا؟ جی بیگم ساتھ تھیں جی. اور اس کے بعد سے تقریباً ہر سال 2 سال بعد آتے رہے ہیں. بالکل ایک ریگولر طریقے سے آتے رہے ہیں. اور جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے شاید بات کی تھی کہ یہ ہمیں بالکل ایک بڑا ایک کمفرٹ لیول آپ کو لگتا ہے. بہت سارے جو کرنلز ہیں میجرز ہیں ریسپیکٹڈ میجرز انہیں سالم بھی نہیں ہے. کیا خیالات کبھی سوچتے ہیں؟ جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جی. میں اپنی زمین سے میری بہت محبت ہے پیار ہے. اس زمین نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے کہ ہمیں کسی دوسری طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں جی. میں جن لوگوں نے لی ہے. سیاست سے کیا لگاؤ ہے؟ جی سیاست سے اپنے آپ کو اویئر ضرور رکھتا ہوں. چیزوں کو دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں آبزرو کرتے ہیں انالائز کرتے ہیں اپنی ایک اوپینین رکھتے ہیں اور اس کو اپنے ایک ذاتی ہلکے تک اس کو ایکسپریس بھی کرتے ہیں. کبھی سیاست میں حصہ لینے کا نہیں جی وہ اس لیے نہیں. آ جائیں ایم پی اے تو سر بڑھتے نہیں جی بالکل نہیں. کیونکہ آرمی میں آپ نے کتنا عرصہ گزارا ہے؟ جی میں نے 32 سال کی سروس جوانی کی کس سال میں جی. اور میں جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ 1975 میں میں پی ایم اے میں گیا سلیکٹ ہو کے 2 سال ٹریننگ کی اور 1977 میں پھر کمیشن لیا. ریٹائر کس سال میں؟ جی میں 2009 میں ریٹائر ہوا. اس کے بعد آپ نے سروس کے بعد کیا کیا؟ آج کل ریٹائر جی میں بتا رہا ہوں 2014 سے وہاں سے فارغ ہوا تو میں آج کل اپنی ریٹائرمنٹ کو انجوائے کر رہا ہوں. انجوائے کر رہا ہوں جی. میں اپنے دوستوں کو اپنی فیملی کو اپنے سوشل تعلقات کو اور اپنی گولف کو کھیلتا ہوں اپنے دوستوں سے ملتا جلتا ہوں. صرف یہی کووڈ کے دن تھے کہ جس میں میں ملک سے باہر نہیں گیا. تقریباً ہر سال ایک آدھ مرتبہ ضرور خود بھی اپنی فیملی کے ساتھ بھی ضرور باہر نکلتا ہوں. بالکل بالکل ہر کسی کی ہوتا ہے اسپیشلی پاکستان کی. ناظرین آپ نے بریگیڈیئر جنرل صاحب کی باتیں سنی. جب میں باتیں نکالوانا چاہ رہا تھا وہ کچھ اور تھیں مگر بریگیڈیئر صاحب نے وہ نہیں نکالے. جنرل صاحب مجھے دعوت لگا گئے یار. تو میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا مین چیز اور اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک بریگیڈیئر جنرل کے ساتھ بات کرنے سے ایک سپاہی اور ایک جنرل کی وضاحت سامنے آتی ہے. تو انہوں نے بتایا یہی ہے کہ ہم سینئر کی عزت کرتے ہیں ہم احترام کرتے ہیں ہم اپنے ملک کی سرحدوں قانون کا جاتے ہیں جی آئین کا کرتے ہیں آئین اور قانون کے تابع اور کانسٹیٹیوشن کے تابع اور ایک نظم و ضبط کے ساتھ ملک کے تحفظ کے لیے اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہیں. بلکہ آج بڑا ایک اچھے ماحول میں لگا مجھے. وہ جیسے ایک فوجی ماحول ہی لگ رہا ہے جی کہ میں جیسے دوبارہ سے فوج کی باتیں بھی تازہ ہو رہی ہیں. یہ کیپ جو ہے نا جی میں اسی لیے پہنتا ہوں کیونکہ
میرے والد محترم بھی یہ کیپ جی، پہنا جی، کرتے، یہ کیپ نہیں لیکن وہ اور کیپ جی۔ تو مجھے وہ تو ملی نہیں آج کل، تو میں نے سوچا جی ماشاءاللہ۔ بریگیڈیئر جنرل صاحب کے ساتھ بیٹھنا تو کیپ تو پہننی پڑے گی۔ بالکل جی، پرائڈ ہے جی، اور جی۔ یو ٹیک دیٹ پرائڈ اینڈ جی جی بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ ناظرین دیکھتے رہیے ولسن ٹی وی اوری ویب نیوز۔ ہمارا چینل یوٹیوب پر بھی ہے اور فیس بک پر پیج ہے اوری ویب نیوز UK، تو ضرور دیکھیے گا ہمارے پروگرام کو، شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، بہت معزش ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے دیجیے اجازت، آئندہ پھر ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔ خدا حافظ جی۔ Keep watching Wilson TV. خبریں کیا بات ہے، ولسن ٹی وی دی بیسٹ۔